خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض یا وہ خلقا جس نے پیدا کیا السماوات والارض زمین اور آسمانوں کو۔ اس میں اللہ رب العزت نے پچھلے آیات مبارکہ میں انبیاء رسولوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہاں اپنی توحید پر کچھ دلائل دیے ہیں اور ان لوگوں کو جو اللہ کا شریک بناتے ہیں ان لوگوں کے اس عقیدے کی نفی کی ہے کہ امن خلق السماوات والارض، کہ وہ بہتر ہیں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، یا وہ ذات خلقا جس نے پیدا کیا السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ آسمان اتنا بلند بنایا، پھر آسمان میں چاند سورج ستارے کہکشائے انسان کے لیے رستے، بہت کچھ اس آسمان میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی بھی نازل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اس بات کا اظہار فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کفار مکہ بھی اس عقیدے کے باوجود کہ وہ مشرک ہیں، وہ کہیں گے کہ اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور وہ ہر چیز پہ غالب اور علم والا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، یہ کفار اور مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اس آسمان کو بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور دوسری دلیل اللہ کی توحید پر فرمایا اس اللہ کی ذات نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، بارش کی صورت میں۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ایک قطرہ بھی آسمان سے بارش کا نہیں نازل کر سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اے محمد رسول اللہ آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے یہ بارش کون نازل کرتا ہے، تو آگے سے یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ کا جواب ہوگا کہ اس بارش کو نازل کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تیسری چیز اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی فَأَنبَتْنَا بِهِ، اس بارش کو نازل کرنے کے ساتھ ہم اگاتے ہیں اس کے ساتھ حدائق باغات۔ حدائق اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار ہو۔ پھر یہ جملہ یہ لفظ جو ہے عام باغ کے لیے بھی بولے جانے لگا۔ تو وہ اللہ کی ذات جو آسمان سے بارش نازل کرتی ہے، زمین سے تمہارے لیے باغات پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، آسمان سے بارش نازل ہوئی، کروڑوں اربوں کھربوں درخت اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو زمین سے تمہارے لیے درخت پیدا کر دے؟ ایک درخت بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، ایک پودا بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔
تو یہ اللہ کی توحید پر کامل دلیل ہے کہ وہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آسمان سے بارش نازل کرنے کے بعد اللہ زمین سے کتنے درخت پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، پھر ہم نے اس میں سے اگائے حدائق باغات ذات بہجہ، جو باعث رونق تھے، رونق والے یعنی کثیر تعداد کے ساتھ ہم نے اس میں سے درخت اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، نہیں تمہارے لیے لائق أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یہ کہ تم اس کا ایک درخت بھی پیدا کر سکو۔ تمہارے لیے یہ بات لائق نہیں تھی کہ تم کوئی درخت پیدا کر سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، اور بھی مشکل کشا ہے، اور بھی حاجت روا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش نازل کی، زمین سے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، مشکل کشا ہے، جس کے سامنے جولی ملائی جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے فریاد کی جائے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم راہ حق سے ہٹنے والی ہے۔ عدول کہتے ہیں راہ رستے کو چھوڑ دینا، یا یہ اگر یہ عدالہ سے ہو تو اس کا معنی ہے کہ وہ قوم جو ہے بل ہم، بلکہ وہ قوم یعدلون، ایسی قوم ہے کہ جو غیروں کو اللہ کا برابر ٹھہراتی ہے، اللہ کا ہمسر ٹھہراتی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ ذات جعل جس نے بنایا ارض زمین کو قرارا، تمہارے لیے جائے قرار، بچھونا، آرام کی جگہ، وجعل خلالها نہارا، اور جس نے اس کے رستوں میں تمہارے لیے نہریں جاری کی، اس کے درمیان سے تمہارے لیے نہریں جاری فرما دی، وجعل لها رواسیا، پھر یہ زمین حرکت کرتی تھی، اس کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس میں پہاڑ رکھ دیے، پہاڑ گاڑ دیے، اس میں پہاڑوں کو بنا کے اس کی حرکت کو روک دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ کی ذات نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دو سمندر ہیں، ایک کا پانی کڑوا ہے، دوسری سائڈ پہ میٹھا ہے، وہ میٹھا کڑوے میں شامل ہی ہوتا، کڑوا میٹھے میں شامل ہی ہوتا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ذات نے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ایک پردہ کر دیا ہے کہ پانی جو ہے دوسرے پانی میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی ذات کی کمال قدرت کی نشانی ہے، اس کے خالق اور مالک ہونے کی نشانی ہے، اس کی توحید کی کامل دلیل ہے کہ دونوں پانی آپس میں جا رہے ہیں، ایک پانی دوسرے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا الہ مع اللہ، پھر اللہ نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا جائے گا؟ پھر فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر در در پہ جا کے اپنا سر جھکاتے ہیں، غیروں سے مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے جوڑیاں پھیلاتے ہیں، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اس کے کئی ایک شریک بنا رکھے ہیں جن سے وہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو آیات مبارکہ میں اپنی توحید کا ذکر فرمایا اور ان کے کچھ دلائل دیے ہیں۔ اس سے آگے بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ہی ذکر فرمایا، انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔